آج کل قرآن کریم کو برق رفتاری سے پڑھنے والے حفاظ کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے عام طور سے مساجد میں جو تراویح ہوتی ہے اس تراویح میں حفاظ اس قدر جلد بازی کرتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی آواز ہی نہیں آتی۔ علماء نے لکھا ہے ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنا ناجائز ہے۔ ایسا حافظ جو قرآن کریم پڑھنے میں اتنی جلد بازی کرتا ہے، جو قرآن کے الفاظ کی رعایت نہیں ہوتی ہے، اس کی حرکات کی رعایت نہیں کرتا ہے، زبر زیر پیش مد کی رعایت نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے قرآن سننا درست نہیں۔ اور ایسا قرآن سننے سے کیا فائدہ جہاں آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ حافظ کیا کہہ رہا ہے۔ مقدار اتنی زیادہ رکھ لیتے ہیں، 3 دن میں تکمیل کرنی ہے، 5 دن میں تکمیل کرنی ہے، پھر 3 پارے 5 پارے سنائے جاتے ہیں۔ وقت متعینہ پر حافظ کو مکمل بھی کرنا ہوتا ہے تو اس میں خوب برق رفتاری سے کام لیا جاتا ہے اور مکمل پوری سپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے، جس سے قرآن کے الفاظ اس کی آیات توڑ موڑ ہو جاتی ہے۔ نہیں پتہ چلتا کہاں وقف ہے، کہاں آیت ہے، کہاں ملا کر کے پڑھنا چاہیے، کہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنا ناجائز ہے۔ اور خود ایسا حافظ جو پڑھا رہا ہے اس پر قرآن کریم خود لعنت کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن ہے کیا، کبھی سمجھو تو صحیح۔ قرآن پڑھنے سے، اس کے سننے سے دلوں پر لگا ہوا زنگ دور ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ تراویح کب پڑھی گئی، قرآن کیا پڑھا گیا، کس نے پڑھا، کیسے پڑھا، کچھ نہیں پتہ ہے۔ ایسے قرآن کریم کے سننے سے کیا فائدہ؟ یقیناً قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جس کے سننے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، قلوب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور انسان کو روحانی طور پر تسکین نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ذرا ڈھنگ سے پڑھو، انداز کے ساتھ۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو۔ نبی کو حکم دیا گیا، نبی کے واسطے تمام امت کو یہی حکم ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک نورانی ماحول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں، لیکن یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب پڑھنے میں قرآن کریم کو اس کے حروف کی، اس کی حرکات کی رعایت کی جائے۔ لیکن اگر اس کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے تو بجائے اس کے کہ فرشتے نازل ہوں، اس پر ثواب ملے، خود پڑھنے والے پر لعنت ہوتی ہے اور قرآن کو صحیح نہ پڑھنے کے نتیجے میں اس کو گناہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح نہ سنیں، اور خود حفاظ سے کہتا ہوں کہ آپ ایسی تراویح نہ پڑھائیں جو آپ خود